السلام علیکم۔ اپنے ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے پلیز آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ بینزین کا میکانزم پڑھا تھا کہ بینزین ایرومیٹک سبسٹیوشن ریاکشنز کیسے دیتی ہے، وہ میکانزم ہم نے پریویس ویڈیو میں پڑھا۔ اب اس ویڈیو میں یہ ہے کہ اورینٹیشن ان مونو سبسٹیوٹیڈ بینزین، ایسی بینزین جو کہ مونو سبسٹیوٹیڈ ہے، اس کے اوپر ایک گروپ آلریڈی لگا ہوا ہے، وہ کیسے ڈائریکٹ کرے گی نیکسٹ انکمنگ گروپس کو۔ کانٹینٹس ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ہم یہاں پر پڑھیں گے ایکٹیویٹنگ آرتھو پیرا ڈائریکٹنگ گروپس دیٹ کنٹین انشیئرڈ پیئر آف الیکٹرونس، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ میں ہم پڑھیں گے ایکٹیویٹنگ آرتھو اینڈ پیرا ڈائریکٹنگ گروپ دیٹ لیک انشیئرڈ پیئر آف الیکٹرون پیئر کنیکٹڈ ٹو بینزین رنگ، اور پھر ڈی ایکٹیویٹنگ آرتھو اینڈ پیرا halo substituents bonded to ring. Then fourth one is deactivating meta-directing group that lack an unshared pair of electron on the atom connected to the ring. Deactivating meta group with positive charge on the atom directly connected to the ring. So first کیا ہے؟ Activating ortho and para-directing groups. ایسے groups جو کیا کریں گے؟ ortho اور para کے اوپر ڈائریکٹ کریں گے انکمنگ سبسٹیوئنٹس کو، اور یہ گروپس آپ دیکھ لیں، جیسے ہمارے پاس ہائیڈروکسل گروپ ہے، NH2 ہے، NHR ہے، میتھوکسی گروپ ہے، تو یہ ایسے گروپس ہیں جن پر کیا ہے؟ انشیئرڈ پیئر آف الیکٹرونز ہے۔ انڈکٹیو ایفیکٹ آف NH2 امپلیمنٹس الیکٹرون withdrawing effect but resonance effect۔ انڈکٹیو یہ جو ہمارے پاس NH2 ہے، یہ انڈکٹیو ایفیکٹ کے لحاظ سے الیکٹرون وڈرائنگ ہے، مطلب کہ الیکٹرون وڈرا اپنی طرف کر لیتا ہے، تو اس طرح تو یہ بنزین رنگ کو ڈی ایکٹیویٹ کر دے گا نا، بٹ اس کا ریزوننس ایفیکٹ جو ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہے، اور ریزوننس ایفیکٹ کرتا کیا ہے؟ وہ الیکٹران ڈونیٹنگ ہے۔ اب اورتھو پیرا اینڈ میٹا اٹیک، یہ آپ پیچھے دیکھیں کہ یہاں پر فار ایگزامپل یہاں سے بونڈ موومنٹ ہوئی ہے، بونڈ موومنٹ ہو رہی ہے، اس کے ڈفرینٹ ریزوننس ایفیکٹس بن رہے ہیں، تو ریزوننس ہائبرڈ بنا۔ کون سی پوزیشنز ہیں؟ اورتھو پیرا اینڈ دین اگین از دا اورتھو، مطلب انکمنگ سبسٹیوئنٹ کہاں پر لگ سکتا ہے؟ ان تین پوزیشنز پر۔ فار ایگزامپل یہاں پر آپ دیکھ لو کہ اورتھو پیرا اور میٹا اٹیک ہوتا ہے۔ اورتھو اٹیک دیکھیے، یہاں پر اورتھو پہ اٹیک ہوا تو یہاں پر ایک پوزیشن بنی، اس کے لحاظ سے یہ اس کی اورتھو ہے، یہ اورتھو میٹا اور پیرا، یہ پیرا پوزیشن ہے اس کی، اور یہ اگین اس کی کیا ہے؟ اورتھو پوزیشن، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر بھی ایک بونڈ شفٹنگ ہوئی ہے، اور یہ ریلیٹیولی سٹیبل کنٹریبیوٹر ہے۔ آپ یہاں پر دیکھیں کہ یہ ریلیٹیولی سٹیبل کنٹریبیوٹر کیوں ہے؟ بیکاز دیکھیں اس میں بونڈز کتنے 1 2 3 4، مطلب ریزوننس کے لیے اس کے میکسیمم بونڈز ہیں، مطلب دوسرے جو ہیں یہ کینونیکل فارمز جو ہیں وہ اتنی زیادہ سٹیبل نہیں ہوں گی اس کی بنسبت، بیکاز اس میں زیادہ بونڈز ہیں، تو بونڈ زیادہ ہیں تو ریزوننس بھی اس میں زیادہ ہوگی۔ اور یہاں پر آپ دیکھ لو کہ کہیں پر بھی میٹا کے اوپر کہیں پر بھی پوزیٹیو چارج نہیں ہے، کہیں پر بھی میٹا کے اوپر کیٹائن نہیں بنا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر میٹا اٹیک جو ہے وہ میٹا پوزیشن پر سبسٹیٹیوئنٹ نہیں لگے گا۔ نیکسٹ ہے پیرا اٹیک۔ پیرا اٹیک پہ آپ دیکھو کہ پھر اورتھو پہ this is para and this is again a relatively stable contributor because it contains more bond اور زیادہ ریزوننس کرے گا یہ، and then again it is at according to this it is at ortho position۔ next one is the meta attack۔ اگر آپ دیکھو کہ میٹا پہ اٹیک ہوا ہے، this is the meta position، so آپ دیکھیں گے کہ کیٹائن کہاں کہاں پر بننے کے چانسز ہیں۔ یہاں پر دیکھیں پوزیٹیو چارج آیا۔ Next, this is also ortho position and this is the ortho also position. So یہاں پر کہیں بھی کوئی بھی میٹا اٹیک نہیں ہے، مطلب میٹا اٹیک بھی ہو تو کوئی ایسی پوزیشن نہیں بنے گی جہاں پر سبسٹیٹیوئنٹ جو ہے وہ میٹا پوزیشن پر آ کر لگے۔ سو اورتھو پیرا اور میٹا اٹیک ہم نے اسٹڈی کر لیے۔
क्या ہوتا ہے یہاں پر اگر اورتھو اٹیک ہوگا تو ان 4 اسٹرکچرز میں آپ دیکھ لو کہ کیا بن رہے ہیں, کون کون سی پوزیشنز پر کیٹائن بننے کی چانسز ہیں, اورتھو اور پیرا پر. پیرا اٹیک ہوگا پھر بھی اورتھو اور پیرا پر, میٹا ہوگا پھر بھی اورتھو اور پیرا پر, کہیں پر بھی میٹا پوزیشن پر سبسٹیٹوئنٹ کے ایڈ ہونے کے چانسز نہیں ہیں. اب اس کا پروف ایک یہ بھی ہے, دی ٹرانزیشن اسٹیٹ لیڈنگ ٹو ortho and para substituent relatively has lower energy as compared to para substitution. میٹا سبسٹیٹیوشن ادھر آنا تھا, ٹھیک ہے. تو ایسے ٹرانزیشن اسٹیٹس جو بنی اورتھو اور پیرا سبسٹیٹیوشن اگر ہو گئی تو وہ کیا ہو گئے کہ ان کے جو انٹرمیڈیٹس تھے ان کی ٹرانزیشن جو اسٹیٹ تھی ان کی انرجی کیا تھی, ریلیٹیولی لو تھی ایز کمپیئر ٹو میٹا سبسٹیٹیوشن کے لحاظ سے. نیکسٹ ہے ایکٹیویٹنگ اورتھو اینڈ پیرا ڈائریکٹنگ گروپ, یہ بھی ایکٹیویٹنگ ہی ہے, الکائل اور الائل گروپ اس میں آتے ہیں, لیکن ان کے پاس کیا ہوتا ہے کہ انشیئرڈ الیکٹرون پیئر, ان کے پاس کیا ہے, لیک انشیئرڈ الیکٹرون پیئر کنیکٹڈ ٹو دا رنگ. A methyl or alkyl group increases the reactivity of the benzene that lack unshared electron pair connected to the benzene ring by activating hyperconjugation and inductive effect. اب یہ دو چیزیں یوز کرتے ہیں, ہائپر کنجوگیشن اور انڈکٹیو افیکٹ کو یوز کرتے ہیں. تو ان دونوں افیکٹ کے لحاظ سے ایسے گروپس کیا کرتے ہیں, الیکٹرون جو ہے وہ بینزین رنگ کو ڈینوٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ایسے گروپس جو ہوں گے وہ انکمنگ سبسٹیٹوئنٹ کو کہاں ڈائریکٹ کریں گے, اوبویسلی اورتھو اور پیرا گروپس. آپ دیکھیں کہ یہاں پر اورتھو اٹیک ہوا, یہاں پر آپ کے سبسٹیٹوئنٹ لگا, الیکٹروفائل آ کے لگا, یہاں پر دیکھو اورتھو پوزیشن ہے, دس از پیرا, ہم اس کی ریسپیکٹ سے لے رہے ہیں پوزیشن, دس از آلسو اورتھو پوزیشن. یہ ریلیٹیولی اسٹیبل کنٹریبیوٹر ہے بیکاز دو جو ایڈجسنٹ کاربن پر کیا ہے, یہاں پر پوزیٹیو چارج ہے, دس از تبھی یہ کیا ہے, زیادہ اسٹیبل کنٹریبیوٹر ہے. نیکسٹ ہے پیرا اٹیک. اگر ہمارے پاس پیرا اٹیک ہو جائے تو پیرا اٹیک پر بھی آپ دیکھو کہ یہاں پر اورتھو پوزیشن ہے, دس از پیرا پوزیشن اینڈ دس از اگین اورتھو پوزیشن. سو یہاں پر کوئی بھی میٹا پوزیشن نہیں آئی. اگین دس از اے اسٹیبل کنٹریبیوٹر, کیوں, کیونکہ یہاں پر ایڈجسٹنٹ کاربن آپس میں ہیں اور یہاں پر کیا ہے, پازیٹیو چارج, تو یہ زیادہ اسٹیبل کینونیکل فارم. نیکسٹ ہے میٹا اٹیک. میٹا اٹیک میں بھی دیکھ لو اورتھو پہ اورتھو اور اورتھو پوزیشن ہیں, یہاں پر کوئی بھی میٹا پوزیشن نہیں ہے, تو انکمنگ سبسٹیٹوئنٹ جو ہے وہ میٹا پر نہیں لگ سکتا. نیکسٹ ہے ڈی ایکٹیویٹنگ اورتھو اینڈ پیرا ڈائریکٹنگ ہیلو سبسٹیٹوئنٹ بونڈیڈ ٹو دی رنگ. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہیلو سبسٹیٹوئنٹس ہیں اور ہیں بھی اورتھو اینڈ پیرا ڈائریکٹنگ, تو یہ ڈی ایکٹیویٹ کیوں کر رہے ہیں, اس کی ریزن ہم پڑھ لیتے ہیں کہ جو کلورین ہوتا ہے, ہیلو سبسٹیٹوئنٹس جو ہوتے ہیں, کلورین ہو گیا, فلورین ہو گیا, جو بھی ہمارے پاس ہیلو سبسٹیٹوئنٹس ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, اسٹرانگلی الیکٹرون وڈرائنگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. الیکٹرون وڈرائنگ ہے نا, یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ تو اس کا انڈکٹیو افیکٹ ہے اور یہ اس کا ریزوننس افیکٹ ہے. یہ الیکٹرون وڈرائنگ ہے, تو یہ کیا کر رہے ہیں, الیکٹران وڈرائنگ ہے یہ سارے. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس کی ڈفرینٹ کینونیکل فارمز بن رہی ہیں, ٹھیک ہے. اور یہاں پر آپ انڈکٹیو افیکٹ آف کلورو گروپ ڈی ایکٹیویٹس کریں. اب انڈکٹیو افیکٹ کیوں اس کو ڈی ایکٹیویٹ کر دیتا ہے رنگ کو, بیکاز یہ الیکٹران وڈرائنگ تو اٹریکٹ کرتا ہے, یہاں پر پازیٹیو چارج آ جاتا ہے, تو الیکٹروفائل کا اٹیک جو ہوتا ہے وہ کافی ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. بٹ اگر آپ کہو کہ اس کا ریزوننس افیکٹ دیکھیں تو ریزوننس افیکٹ جو ہے وہ ایکٹیویٹ کرتا ہے ٹوارڈز الیکٹروفیلک سبسٹیٹیوشن ریاکشن. کیسے, اس کے جو الیکٹران پیئرز ہوں گے وہ موومنٹ کریں گے, ٹھیک ہے, ڈفرینٹ کینونیکل فارم بنی ہے, یہاں پر یہ نہیں آنا تھا, ٹھیک ہے, یہ غلط ہے. الیکٹروفائل اور ہائیڈروجن ڈفرینٹ کینونیکل فارم بنی, اور آپ دیکھو کہ پوزیشن کہاں پر ہے, اورتھو پر ہے, دس از پیرا اینڈ دس از اورتھو. سو اس ویڈیو میں ہم نے
3 ग्रुप्स पढ़े. एक्टिवेटिंग पढ़ा पहले, ऐसा ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर था जिसके पास शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. और सेकंड में हमने एक्टिवेटिंग अगेन पढ़ा, लेकिन उनके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते. ठीक है. और थर्ड ये पढ़ा है कि ये हैं तो एक्टिव ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर, बट ये क्या है, डीएक्टिवेटिंग है. होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी. थैंक यू.